امید ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو کبھی تنہائی یا سنسان محسوس نہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سا وقت اپنے کمرے میں گزاریں، اکتاہٹ محسوس کریں، بدحالی ہو جائے، آپ مختلف قسم کے حالات سے گھرے پڑے ہیں۔ کھانا فریج میں موجود ہے، پیزا آن ڈلیوری ہے اور آرام کرنے کے لیے آرام دہ بستر بھی موجود ہے، لیکن تصور کیجئے کہ آپ اگر کسی سیل میں پھنس جائیں جہاں سخت بسترے، ایک میز اور کچھ کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو تصور کیجئے اسے ایک دن کے لیے یا ہفتوں کے لیے یا سال 10 سال کے لیے آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ حیرت انگیز نہیں، لیکن آدمی کو حقوق حاصل ہوتے ہیں کہ وہ اس تشدد کے خلاف بول سکے۔ بے حد ثبوت ہوتے ہیں کہ کیسے تنہائی آپ کو دماغی مریض بنا دیتی ہے۔ 46 سال کی تنہائی دیکھیے کیسے گزری۔ اگر ایک تحقیق کریں کہ زیادہ دیر تنہائی میں رہنے والے لوگ کون ہیں تو آپ کو کچھ ہی نام نظر آئیں گے، جن کے محافظ نے 2016 میں ایک انٹرویو میں البرٹ ووڈفورڈ نامی شخص کے بارے میں بتایا، جس نے 43 سال تنہائی میں گزارے۔ یہ ایسا آدمی تھا جس نے اپنے ساتھی قیدیوں کے دماغ کھا لیے تھے، پھر اس کے لیے خاص قسم کی جیل بنائی گئی جس سے وہ دوسرے قیدیوں سے دور رہے۔ پھر ہم نے ایک اور قیدی کے بارے میں سنا جسے امریکہ کا خطرناک ترین قیدی سمجھا جاتا ہے، تھامس سلویسٹر، جو 1983 سے قید میں تنہائی کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن آج ہم ہگو پائنل کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ اور تاریخ کا سب سے زیادہ وقت 45 سے 46 سال قید میں گزارے اور تنہا گزارے۔ اس کے بارے میں دلچسپ کہانی یہ ہے کہ اس نے اتنا وقت تنہائی میں گزارا، لیکن سب سے پہلے اس کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ یہ 1945 میں پیدا ہوا۔ 1960 میں اس پر ریپ کے الزامات لگے اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ 30 سال بعد اس نے جیل میں موجود ایک قیدی پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے اسے فولسوم اسٹیٹ پریزن میں بھیج دیا گیا۔ اس نے یہاں ایک اور قیدی پر حملہ کیا، نئی جگہ بھیج دیا گیا، وہاں بھی اس کا یہی رد عمل تھا۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ پھر اس نے اپنے سیل میں گارڈ کو مار دیا۔ اس کے بعد سین کوئنٹن پینل کو واپس بھیج دیا گیا، وہاں وہ سین کوئنٹن 6 کا حصہ بن گیا۔ پینل کے ساتھ ساتھ 5 اور لوگوں نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران جیل میں بہت سے فسادات پیدا ہوئے۔ ان فسادات کے نتیجے میں پولیس آفیسر اور 3 قیدی مارے گئے۔ جانا مانا تھا جس کا نام جارجیو جیکسن تھا، جو کہ بلیک گوریلا فیملی کا حصہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی موت کا بدلہ جیل کے گارڈز اور وہاں موجود دوسرے قیدیوں سے لیا گیا۔ پینل اور اس کے ساتھی جیل میں موجود بدکاری اور نسل پرستی کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سب کچھ بہت زیادہ فساد کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ یہ سارا قصہ اپنے آپ میں تنازعات اور فسادات کا معاملہ تھا۔ پینل کو مخالف گروہ، جیل کے گارڈز اور دوسرے حکام ناپسند کرتے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ سمجھوتا ہو جائے اور وہ جیل میں ایک عمدہ مثال بنے، لیکن یہ سب کچھ ہونے سے پہلے اس کے دفاعی وکیل نے دھوکہ دیا اور کیس چھوڑ دیا۔ وہ عورت جس کا نام لین کیرمن تھا، وہ مان گئی تھی کہ پینل نے یہ تمام جرائم کیے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے سنا گیا ہے کہ اس نے رشوت لی تھی، لیکن ہم اس بات کی تصدیق نہ کر سکے۔ پینل کو اب ٹرائل پر رکھا گیا۔ جیل کے 2 محافظوں نے اس پر فساد کے دوران اس کو جسمانی نقصان پہنچانے کا الزام لگایا۔ 1976 میں اس نے اپنے آپ پر لگائے گئے 2 سنگین جرائم قبول کیے۔ اب سسٹم یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے۔ گارڈ اب بھی اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ دکھا رہے تھے، اسے لمبے عرصے کے لیے تنہائی میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اب جیل سے جیل کی طرف منتقل کر دیا جاتا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت پیلکن بے پریزن جیل میں گزرا۔ اس کے وکیل نے بہت کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ تنہائی کا پابند ہو چکا تھا۔ اب اس کا زیادہ تر وقت لکھنے میں گزرتا تھا۔ وہ زیادہ تر سرگرمیوں کے بارے میں لکھتا تھا۔ بہت سے لوگ مانتے تھے کہ پینل ایک سرگرم آدمی ہے۔ جس طرح اس نے جیل میں گارڈز کے گلے کاٹ دیے تھے۔ بہت سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اپنا پہلا جرم بلیک پینتھر پارٹی سے تعلقات کی بنا پر کیا۔ بعض ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسے خطرناک اور خوفناک مجرم کہا جاتا تھا، جس نے اسے مزید پریشانی اور مشکلات میں ڈالا۔ لیکن ایک
ویب سائٹ ہمیں بتاتی ہے کہ پینل کے جیل میں موجود غریب حالات کے بارے میں اس نے 40 سال تنہائی میں گزار دیے، لیکن وہ ٹوٹا نہیں، نا امید نہیں ہوا۔ وہ دن جس میں 23 گھنٹے ایک چھوٹے سیل میں قید کیا گیا، لیکن وہ امریکن ظلم کے خلاف لڑتا رہا۔ یہ وہ تھا جب پینل نے اپنے بارے میں لکھا، جب بہت سے سالوں کی تنہائی کو برداشت کر چکا تھا، وہ جیل میں ایک عام قیدی کی طرح آیا تھا۔ شکریہ ان لوگوں کا جس کی وجہ سے وہ بیدار ہوا۔ میں یہاں بڑا اپنے آپ کو ایک عاجز آزادانہ غلام بنا لیا۔ اس کی دیکھ بھال اور دی گئی تنہائی مجھے مزید قوت دیتی ہے، کچھ سیکھنے کی اور ہمیشہ حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی۔ بدقسمتی سے ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کیسے یہ آدمی برے طریقے سے انصاف کے ہاتھوں مارا۔ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس نے 46 سے 45 سال تنہائی میں گزارے اور اس کے بعد اسے نیو فولسم جیل میں بھیج دیا گیا، لیکن اب اسے جنرل پریزن وارڈ میں رکھا گیا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ماضی بہت سے بڑے گروہوں کے ساتھ ملا ہوا تھا جو اسے بری سرگرمیوں کے ساتھ بلاتے تھے، اور ان تمام کالی کرتوتوں اور قوتوں میں اس کے بہت سے دشمن بھی تھے۔ اسے ایسی تنہائی کے بعد ملنے والی آزادی بھی پریشان کرتی تھی۔ اس کہانی کے دو پہلو ہیں۔ اتنے سال کی تنہائی میں رہنے کے بعد تمام ذرائع اس کی آگے آنے والی آزادانہ زندگی کی طرف اشارہ کرتے تھے، اسی وجہ سے 2015 میں اس کا قتل ہو گیا۔